اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک کر دیا تو پوری دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور سب سے زیادہ کون سا ملک متاثر ہوگا؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز آخر ہے کیا۔ یہ 33 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو ایران، عمان اور UAE کے درمیان ہے۔ یہ ایک پتلا سا سمندری راستہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی 20% آئل سپلائی مطلب تقریباً 17 ملین بیرلز تیل گزرتا ہے۔ یہ تیل اس پرشین گلف میں موجود 8 کنٹریز سے آتا ہے جس میں ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ اور UAE شامل ہیں۔ UAE، سعودی عربیہ، کویت اور قطر، ان 4 کنٹریز کی 90% آئل ایکسپورٹ اسی تنگ سے راستے سے گزر کر باقی دنیا کو جاتی ہے۔ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کن کنٹریز کو ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا اپنا 85% آئل باہر سے امپورٹ کرتا ہے اور اس 85 میں سے 60% مڈل ایسٹرن کنٹریز جیسے کہ عراق، سعودی عربیہ، کویت اور UAE سے آتا ہے۔ انڈیا میں فیول پرائسز آسمان کو چھونے لگیں گی اور نتیجتاً تیل سے جڑی ہر چیز اور انڈسٹری میں زبردست بھونچال آ جائے گا۔ انڈسٹریز بند ہو سکتی ہیں، جاب لاسز ہوں گے اور اکنامی پر شدید برا اثر پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر جو کنٹری سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا وہ ہے چائنا۔ چائنا دنیا کا سب سے زیادہ آئل امپورٹ کرنے والا ملک ہے جو ہر روز 10 ملین بیرل آئل باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ چائنا کی 40% آئل امپورٹ اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر آتی ہے، کیونکہ چائنا نے رشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی آئل پائپ لائنز بچھائی ہیں، لیکن وہ اس انرجی ریکوائرمنٹ کا 20% بھی پورا نہیں کرتی۔ اسی لیے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے چائنا کی اکنامی کو زبردست دھچکا لگ سکتا ہے، اور چائنا کی اکنامی ہلی تو اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ کنٹری جو متاثر ہوگا وہ ہے جاپان۔ وہ اپنا 90% آئل باہر سے امپورٹ کرتا ہے اور اس میں سے 75% اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو کنٹری سب سے زیادہ متاثر ہوگی وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کا 80 to 90% آئل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر باقی دنیا کو جاتا ہے، جبکہ صرف 10% ادھر ریڈ سی کے ساتھ موجود کوسٹ لائن سے یورپ کو جاتا ہے۔ تو یہ چوک پوائنٹ بلاک ہونے سے سعودی عربیہ کی اکنامی پر بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اگر ایک دم کسی ملک کی 80 to 90% ریونیو کو ختم کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ ایسا ہی سعودی عربیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پھر بہت پاسبلٹی ہے کہ سعودی عربیہ اس روٹ کو کھولنے کے لیے اپنی ملٹری کا استعمال کرے، جس سے سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے پاکستان، جس کا 90% آئل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر آتا ہے۔ پاکستان اپنی 27% انرجی نیڈز اسی آئل سے پوری کرتا ہے۔ تو یہ روٹ بلاک ہونے کی صورت میں پاکستان میں زبردست انفلیشن آ سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ بارڈرز شیئر کرتا ہے، تو کئی گورنمنٹ رپورٹس کے مطابق پاکستان کا 35% ڈیزل ان آفیشلی ایران سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ روٹ بلاک ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پھر انڈر ہینڈ یا ایون آفیشلی ایران سے تیل بھی لینا شروع کرے۔ اس کے بعد جس کنٹری پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا وہ ہے UAE، کیونکہ اس کا آلموسٹ 72% آئل یہاں سے گزر کر باقی دنیا کو جاتا ہے۔ UAE کے پاس ایک الٹرنیٹو ہے حبشن فجیرہ پائپ لائن، جس کے ذریعے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بائی پاس کر کے 60% تیل وہاں سے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ بٹ UAE کی اکنامی کا جو سائز ہے اس کے لیے 40% کا لاس بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یورپین کنٹریز جیسے کہ فرانس، جرمنی اور اٹلی ہیں، جس کا ایوریج 10% آئل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کر آتا ہے۔ وہاں بھی اس بلاکیٹ کا کافی اثر پڑے گا۔ گلوبل لیول پر دیکھا جائے پرائس پر بیرل $150 سے اوپر جانے کی پریڈکشن ہے، جس سے پھر پوری دنیا میں بہت انفلیشن آ سکتی ہے اور شاید دنیا زبردست ریسیشن میں چلی جائے۔ تو یہ صرف 33 کلومیٹر کا چھوٹا سا ایریا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھتے۔